اللہ پاک فرماتا ہے سورہ توبہ میں، انما یامر مساجد اللہ، مساجد کون آباد کرتا ہے؟ فرمایا مساجد وہ آباد کرتا ہے کہ من آمن باللہ، جس کا اللہ پہ ایمان، اللہ کو مانتا ہے، والیوم الاخر، اور جو آخرت کو مانتا ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ گھر میری گواہی دے گی، مولا یہاں یہ گرتا تھا، پڑھتا تھا، روتا تھا، یہاں اس گھر سے پیار کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، آنسو بہاتا تھا، کیونکہ ما بکت علیہم السماء والارض، قرآن پاک میں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، ان کی موت پہ نہ زمین ہوتی ہے نہ آسمان ہوتا ہے، لیکن بعض بندے وہ بھی ہوتے ہیں فوت ہوتے ہیں، ان کی موت پہ زمین و آسمان کو گری آتا ہے، سجدہ گاہیں روتی ہیں، وہ جگہ روتی ہیں، میرا مولا کتنا پیارا تیرا بندہ تھا، میرے اوپر آ کر تیرا ذکر کرتا تھا، مجھے آباد کرتا تھا۔ کتنے ایسے شخص ہیں جن کی وجہ سے یہ اللہ کے گھر آباد، اللہ کے گھروں میں تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے گھروں میں سجدہ ہو رہا ہے۔ فیا وآت الزکات واقام الصلاۃ وآت الزکات، اور جو نماز پڑھتا ہے اور جو زکوٰۃ دیتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، جس میں یہ 5 خوبیاں پائی جائیں، وہی آدمی ہی اللہ کے گھروں کو آباد، اللہ کے گھروں کو وہ آباد، جس کو اللہ پہ ایمان، یعنی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان، اور جس کو آخرت پہ ایمان، جس کو نماز کی عادت، اور جس کو لوگوں کی خدمت کا ذائقہ ملا ہوا ہے، ذوق ملا ہوا ہے، آت الزکات، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ پاک فرماتا ہے یہی مساجد کی آباد کرنے والے لوگ ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر، یہی لوگ ہدایت۔ بڑی فضیلت ہے مساجد کی تعمیر کی، من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، وفی روایہ بیتن فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا، سبحان اللہ، اس کی مثل بناتا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، ہمارے علاقے میں ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مساجد کی اس کثرت کے ساتھ مساجد بن رہی ہوتی ہیں، لیکن جب جاتے ہیں مساجد کو آباد کرنے والا کوئی، پھر یہ ہے کہ جو جمعہ ہے اس کے لیے جامع مسجد کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن لوگ ابھی مسجد کی بنیاد رکھی اسی وقت جمعہ شروع کر دیا، اس چیز سے جمعہ کی اجتماعیت ختم ہو رہی ہے۔ چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کہیں پہ ایسے لوگ مساجد بھی ہیں کہ جہاں پہ 5-7 لوگ جمعہ پڑھ، آپ خود اندازہ فرمائیں، اب 5-7 لوگوں سے بھلا جمعہ ہو، اگرچہ ادائیگی ہو جائے گی فرض کی، لیکن جمعہ ہے اجتماعیت کا نام۔ اس لیے آپ عرب میں جائیں، بڑا خوبصورت نظام ہے کہ مثلا حرمین شریفین کے ارد گرد میں کتنی مساجد ہیں، حرم نبوی ہے، حرم کعبہ ہے، کتنی مساجد ہے، لیکن جمعہ حرم نبوی اور حرم کعبہ ہی میں ہوگا، باقیوں میں نماز ہوگی، 5 وقت نماز پڑھی جائے، لیکن جب جمعے کا وقت آئے گا جمعہ فقط حرمین میں پڑھا جائے گا، حالانکہ حرمین کو پہلے کو کمی ہے لوگوں کی، تاکہ اجتماعیت ہو۔ اسی مسجد میں ابھی آپ عصر کی نماز پڑھ کے اکثر اکٹھے نکل رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا مزہ ہو رہا ہوتا ہے کہ سینکڑوں لوگ نکل رہے ہوتے ہیں، سینکڑوں آ رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب قسم کی مزے کی کیفیت بنی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں کتنا مزیدار ماحول ہوتا ہے کہ سینکڑوں لوگ انتظار میں ہے کہ باہر نکلنے کا راستہ نہیں، اور یعنی 20 لوگ گزرگاہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، آ جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے خوبصورتی اسی میں ہوتی ہے کہ اجتماعیت ہو، یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی مساجد بنا کر ابتدا سے ہی جمعوں کا آغاز کرتی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، اگر تم ایسے بندے کو دیکھو نا جو مسجد سے پیار کرتا ہے، اس کی خبر گیری کرتا ہے، اس کی ضروریات کو دیکھتا ہے، اس کے معاملات میں دلچسپی لیتا ہے، فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ،
تم اس کے لیے ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ مومن ہی ہو۔ مسجد کی صفائی کا دیکھتا ہے، مسجد کی مینٹیننس کے مسائل، مسجد کی جناب علماء جو خادمین ہوتے ہیں ان کے معاملات، اور یعنی الغرض مسجد کے ساتھ منسلک جتنے امور ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم جو ان چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے، اس حوالے سے خبر رکھتا ہے، فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تم اس کے لیے ایمان کی گواہی دو۔ کیوں؟ ابھی آیت آپ سن رہے تھے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ، اللہ پاک فرماتا ہے إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ کے گھروں کو وہ آباد کرتا ہے جس کو اللہ ایمان کی دولت عطا۔ پھر مساجد ہے، حضرت تمیم داری ایک صحابی تھے، وہ شام گئے، شام اس وقت بھی بڑا اسٹیبل تھا، یعنی ترقی یافتہ علاقہ تھا، وہاں سے فانوس لے کے آئے، لائٹیں لے کے آئے، آ کر مسجد نبی کو روشن کیا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے نا مسجد نبی شریف کی طرف، آپ نے دیکھا بڑی لائٹیں ہیں، اس وقت بڑی لائٹیں تھیں، وہ بڑی پیاری لائٹیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا، جس طرح تو نے اللہ کے گھر کو نور سے منور کیا ہے، اللہ تیری قبر کو بھی منور۔ سبحان اللہ۔ آپ کے فرمان پاک کا مفہوم ایسا ملتا ہے، تو پتہ چلا کہ جو مساجد کی خدمت کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، اس کے لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ ایک بی بی تھی کالے رنگ کی حبشی، وہ مسجد نبی شریف میں جھاڑو دیتی، غریب بی بی تھی حبشی، مسجد نبی شریف میں جھاڑو دیتی۔ بی بی کا رات کو انتقال ہو گیا، اماں جی کا۔ صحابہ نے کہا کہ سرکار کو اب تکلیف نہیں دیتے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زحمت دیں گے، کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، لہذا جنازہ ہم خود پڑھ کے اس کو سپرد خاک کریں۔ کئی ایسے صحابی تھے، ان کا وقت وصال ہے، انہوں نے کہا اگر میری رات کو وقت آ جائے نا میری موت کا، سرکار کو تکلیف نہ دینا، کہیں میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حالانکہ یار ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ سرکار تشریف لے آئے، میرا جنازہ پڑھے، لیکن دیکھنا صحابہ کرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب بی بی کے لیے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا جنت البقیع جانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بقیع شریف میں گئے، ایک قبر دیکھی کہ نئی بنی پڑی، فرمایا یہ کس کی قبر بنی؟ انہوں نے کہا حضور رات کو نا وہ بی بی فوت ہو گئی تھی اماں، جو مسجد نبی شریف کو صاف رکھتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، ہم نے آپ کو زحمت نہیں دی، تدفین کر دی، بی بی کو جنازہ پڑھا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ عمل نہ مناسب لگا، آپ نے دوبارہ اس کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھائی، اپنے صحابہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے، گویا کہ مسجد نبوی شریف یا مساجد کی صفائی کرنے والوں کو محبوب خدا اتنا پیار دیتے ہیں، ان کے جنازوں میں سرکار کی شرکت، اللہ سبحان اللہ، سرکار کی شرکت۔ صحابہ کرام مسجد نبی شریف بنا رہے تھے، ترانے گا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی پہنچے قباء شریف مسجد بنائے، اس کے بعد پھر مسجد جہاں جمعہ پڑا مسجد جمعہ کا ادا کیا گیا، پھر آگے مسجد نبی شریف کی باقاعدہ تعمیر، خود اس کی تعمیر میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حصہ ڈالا، خود تاجدار کائنات بنفس نفیس شامل ہوئے۔ تو مسجد کے لیے ایک پہلے بڑی اعلیٰ روایت تھی، آج بھی اس کو زندہ کیا جائے۔ پہلے اس قسم کی اور بھی روایات تھی، آج مکان بننا نہ لالا جی انہوں نے سارے مگار دے دینا، انہوں نے چھت پہ جائے۔ آج مطلب یہ ہے کہ گھر بننا ان کا، تو مسجدوں کو ایسے بنایا جاتا ہے۔ جب مستری مزدور آئے، انہوں نے جناب مستری صاحبان لنٹر وغیرہ ڈالنا ہے، میجر لنٹر کا ہی کام ہوتا ہے، آ گئے جناب، اب سارے جناب علی لوگ، کسی نے کہا میں نا فزیکلی آ سکتا ہوں، کسی نے کہا میں مالی طور پر آ سکتا ہوں، سارے لوگ شریک ہو گئے۔ تو کتنی جلدی اور آسانی سے کام ہو گیا۔ پہلے گندم کے لیے یہ ہوتا تھا، یہ برکتوں کی یہ معاملات ہے، اگر آج برکت ڈھونڈتے تو ان چیزوں کو لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا گھر میں نماز پڑھنا اس کو ایک نماز کا ثواب ملے. وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ، کوئی محلے کی قبیلے کی مسجد ہے وہاں نماز پڑھے ب25 صلاۃ، اس کو 25 نمازوں کا، ایک روایت میں 27 نمازوں کا ثواب ملے. وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ، اگر کوئی جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے ب500 صلاۃ، 500 نمازوں کا ثواب ملے. وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، مسجد اقصیٰ میں اللہ لے جائے ہم سب کو، نماز کو پڑھے تو ب50,000 صلاۃ، 50,000 نمازوں کا ثواب ملے. وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ فِي مَسْجِدِي، میری مسجد میں کوئی آ جاتا نماز کے لیے ب50,000 صلاۃ، 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اس حدیث کے مطابق. وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اگر کوئی خانہ کعبہ میں نماز پڑھے ب100,000 صلاۃ، اس آدمی کو 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب. سبحان اللہ. میرے بھائیو پھر اختصار کرتا ہوں، مسجد میں جب داخل ہوں، مسجد کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ آتے ہی مسجد میں 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کی جائے. یہ مسجد کا حق ہے. بعض مساجد کو لوگوں نے بنا دیا ہے سیر گاہیں، بادشاہی مسجد ہے، فیصل مسجد ہے اسلام آباد میں، یا اسی طریقے سے مختلف مقامات پر بڑی پیاری پیاری مسجدیں بن رہی ہیں، وہ سیر گاہیں بن گئی ہیں. یہ مسجد کا حق ہے مکروہ اوقات نہ ہو. اگر مکروہ اوقات ہیں یا عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے تو اب، یا فجر کی نماز پڑھ لیا اپنے بعد میں، نوافل فجر کے بعد نہیں ہوتے، تو باقی اگر کوئی وقت ہے آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ مسجد کا حق ہے کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی جائے. لیکن اگر کوئی آدمی آیا، مسجد میں نماز ہو رہی تھی، شامل ہو گیا، اس نے وضو کیا، آ کر جماعت میں شامل ہو گیا، اس کا تحیت الوضو کا ثواب بھی ہو گیا، تحیت المسجد کا ثواب بھی ہو گیا، جماعت کا ثواب. پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں، ایک بڑی پیاری دعا ہے. جب داخل ہو آقا کریم کی ذات پہ درود و سلام بھیجے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور جب نکلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. تو یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی جو معروف دعائیں، ان سے پہلے اللہ کا ذکر بھی آ گیا، حضور کی ذات پہ ہدیہ درود و سلام.